السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز۔ تو چلیں سنتے ہیں آج کی کہانی، شادی میں رکاوٹ۔ پہلے بھی گوشت گزار کر چکا ہوں کہ عملیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر میں کی تھی، آپ کا ذکر میں نے وہاں کیا تھا، ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح وقت مقرر پر وہ گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال احوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن ہے، کافی سالوں سے اسے آسیب ہے، اسی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے آسیب ہی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھاتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند کر کر رکھتی ہے۔ خیر، باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ آسیب کا شکار ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری سے جعلی عامل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کے مریض ہمیشہ میری اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور میں اس کے گھر والوں کو لازمی کہہ کر اٹھتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں۔ خیر، باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارون کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ ہم گاڑی سے اترے تو ہمارا استقبال ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو 2-3 اور گھر کے افراد آ ملے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ چائے اور ناشتہ کیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری پوتی، جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتی آ رہی تھی۔ اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے ہم نے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپس آئی تھی، مگر چند دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ اسی اثنا میں بچی کا والد بولا، میں نے اس کی ماں سے بھی کہا تھا کہ اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بہت بار پوچھا، مگر اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہتے تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر کسی بھی پہر کوئی اس کے کمرے میں جاتا تو اس کو جاگتا پاتا۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی معالج نے کچھ سوال کیے۔ بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہہ کر نیند کی دوائی تجویز کر دی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا، وہ ایک بار کہنے پر ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی، جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی آسیبی مسئلہ ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا، اس کو کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے، اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا، مگر آنے والے کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ اسی لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس پہ جادو ہے کچھ تعویذ دیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عامل بلائے گئے۔ سب نے یہ کہا کہ اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تعویذوں سے علاج شروع کیا ہے، اس نے بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر لیا ہے، اور جب بھی اس کے کمرے میں جائیں، اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پینسل منگوانے کو کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کر دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی، نہ ہی کوئی جادو ٹونا، اگر نکلا تو آسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے مریضہ کے کمرے میں لے چلیں گے؟ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے میں پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل ہونے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا
میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، بیٹا کیسی ہو آپ؟ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کا مختصر سا جواب سن کر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو کیا مرض لگ گیا ہے، جو 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے۔ سب آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود پریشان ہو اور اداس ہو۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے کہا، جی بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں پائی جا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ نہ چل جائے۔ لڑکی نے کہا کہ میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر کچھ سامان رکھنے لگی تو میرے کمرے میں بہت پیاری اور مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید باہر گھر میں کسی افراد نے کوئی پرفیوم وغیرہ لگایا ہوگا اور شاید اسی کی خوشبو ہوگی۔ کچھ دیر بعد خوشبو کا آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں آ گئی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، کون سا پرفیوم لگایا تھا؟ اس نے کہا، آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا کہ شاید انہوں نے کوئی عطر وغیرہ لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور اپنے کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع کر دیے۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پہ السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں پڑے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران اور پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک میرے ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پہ لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں بدل رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ ایسی خوشبو میرے دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا۔ اس پہ لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس پہ لکھا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقیہ ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔
میں ان 2 دنوں میں بہت بے چین رہی، مجھے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ جب وہ 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یادوں میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کر لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئیں۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یہ، یوں تو آپ مجھے کبھی بھول سکتی ہیں، مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی اور اپنی بات پر اڑی رہی۔ آخرکار ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھری بھری آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ وہ کتنے حسین تھے۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی، اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میری تو مانو جیسے دنیا لٹ گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر لیا۔ میں اپنی نادانی پر سارا وقت روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل گئی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا تھا۔ خوشبو تو آ رہی تھی مگر بہت کم۔ میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ کیا تو وہ میرے ساتھ آپ کو بھی سزا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس خط کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے جب مجھے کسی علاج کا کہتے تو میں چپ چاپ کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کیں۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں، ہم سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس کے والد نے اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس نے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو ویسی ہی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دے دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد ہو، اور آپ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔
اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد مجھے اس بچی کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے آج اپنے ابو کے ساتھ جا کر وہ خط نہر میں بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، میں آج تک وہ خوشبو نہیں بھول سکا اور شاید کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔